محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ہزاروں سال پہلے کی ایک اسرائیلی داستان لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا ذکر عیسائیوں کی مقدس کتاب تورات، یہودیوں کی مقدس کتاب تورات اور عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل میں ملتا ہے، تاہم قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہودیوں نے بعد میں اس کہانی میں اپنی پسند کے مطابق ترامیم و اضافے کیے ہیں۔ یہ محبت اور عشق میں عورت کی طریحت اور چلتر پن کی انوکھی داستان ہے۔ اس داستان کے کردار بہت مشہور ہے پوری دنیا میں، یعنی سمسن اور ڈیلائلا۔ سمسن جس کا مطلب ہے سورج کا آدمی۔ سمسن قدیم اسرائیلی سلطنت کا آخری جج یعنی نجات دہندہ حاکم تھا۔ وہ 13ویں صدی قبل مسیح کا اسرائیلی ہیرو ہے، یعنی حضرت عیسیٰ سے بھی 1300 سال پہلے کا ہیرو ہے۔ اس کے بعد اسرائیل میں بادشاہت رائج ہو گئی۔ وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 1300 سال پہلے منوا اور اس کی بیوی ہیزل کے یہاں زورہ میں پیدا ہوا۔ زورہ، یہ جگہ زورہ جو ہے یہ یہودا میں یروشلم سے 25 کلومیٹر دور مغرب میں واقع تھی۔ منوا کی بیوی ہیزل بانجھ تھی۔ سینکڑوں منتوں مرادوں کے بعد ایک دن اللہ کا ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور اسے خوشخبری دی کہ عنقریب اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو خدا کا خاص بندہ ہوگا اور اسرائیلیوں کو فلسطینیوں سے نجات دلوائے گا۔ لہٰذا اس نے منوا کی بیوی کو شراب اور حرام و ناپاک کھانوں سے پرہیز کی ہدایت کی، اور یہ بھی کہا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے نذیری بنایا جائے۔ نذیری یہودیوں کا ایک فرقہ ہے جو اللہ کی قربت اور خاص تعلق قائم کرنے کے لیے قسم کھا کر اپنے اوپر چند چیزوں کو ایک خاص مدت کے لیے حرام کر لیتا ہے۔ مثلاً وہ سر کے بال نہیں کٹوا سکتا، شراب یا کوئی نشہ آور مشروب نہیں پی سکتا، کسی لاش کو چھو نہیں سکتا یا کسی کی قبر پر نہیں جا سکتا۔ یوں سمسن پیدائشی طور پر نذیری یہودی تھا۔ ماں باپ نے اس کی اس طرح پرورش کی۔ اسی طرح خدا کا فرشتہ کبھی کبھار اس کے پاس آ کر اس کے اندر ماورائی طاقت بھر دیتا تھا، جس کا سمسن کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو وہ زورہ یعنی یہودا سے سیر کرنے کے لیے فلسطین کی طرف نکل گیا۔ وہاں اسے شہر تمنا کی ایک لڑکی سمادر سے شدید محبت ہو گئی اور اس نے سمادر سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے والدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے زورہ آیا۔ زورہ، اس کے والدین اس بات پر ناراض ہوئے کہ وہ کسی غیر اسرائیلی یعنی غیر یہودن سے شادی کرے۔ وہ اس کی شادی ایک اسرائیلی لڑکی مریم سے کرنا چاہتے تھے، مگر سمسن اپنی ضد پر اڑ گیا۔ جب وہ شادی کی درخواست لے کر واپس تمنا جا رہا تھا تو راستے میں اس کا مقابلہ ایک ببر شیر سے ہو گیا۔ اس نے شیر کو دونوں جبڑوں سے پکڑ کر درمیان سے یوں چیر دیا جیسے آرے سے لکڑی چیری جاتی ہے۔ اس دن پہلی مرتبہ اسے خدا اور اس کے فرشتے کی طرف سے ودیعت کردہ اپنی ماورائی طاقت کا اندازہ ہوا کہ اس نے شیر کو چڑیا کے بچے کی طرح مسل دیا تھا۔ اس بات کو اس نے سب سے حتیٰ کہ اپنے والدین سے بھی خفیہ رکھا۔ وہ اپنی محبوبہ سمادر کے گھر پہنچا۔ اس کی درخواست قبول کر کے سمادر کے والدین نے اس کی منگنی کر دی۔
پھر وہ واپس اپنے گھر اکیلا آیا اور کچھ عرصے بعد والدین کے ہمراہ شادی کرنے کے لیے دوبارہ فلسطین کی طرف جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ شہد کی مکھیوں نے اس شیر کے پنجر میں شہد کا چتا بنا رکھا ہے۔ اس نے مٹھی بھر شہد خود بھی کھایا اور والدین کو بھی کھلایا۔ سمادر سے شادی کے کھانے کی دعوت میں اس نے اپنے 30 فلسطینی میزبانوں کے سامنے ایک پہیلی پیش کی اور کہا کہ 7 دن کے اندر اندر آپ میں سے کسی نے یہ پہیلی بوجھ لی تو میں آپ 30 کو عمدہ کتان یعنی لینن کے کپڑے تحفے میں دوں گا، لیکن اب اگر آپ نہ بوجھ سکے تو آپ 30 مجھے عمدہ لینن کے کپڑے تحفے میں دیں گے۔ سب نے اس دلچسپ پیشکش سے اتفاق کیا تو اس نے ببر شیر سے اپنی 2 ملاقاتوں کی پہیلی یوں پیش کی: کھا جانے والے کے اندر سے کھانے کی چیز نکلی، طاقتور کے جسم سے طاقت کی میٹھی چیز نکلی۔ یہ پہیلی تھی۔ کھا جانے والے کے اندر سے کھانے کی چیز نکلی، طاقتور کے جسم سے طاقت کی میٹھی چیز نکلی۔ فلسطینی پہیلی سن کر غصے میں آ گئے۔ انہوں نے خفیہ طور پر سمسن کی نئی نویلی دلہن سمادر سے رابطہ کیا اور اسے دھمکی دی کہ ہمیں اس پہیلی کا جواب بتاؤ، ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے سارے گھر والوں اور پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اس کی دلہن روتی دھوتی سمسن کے پاس گئی اور اپنے گھر والوں کو اور گھر کو بچانے کے لیے سمسن کی منت سماجت کرنے لگی۔ سمسن نے پہیلی کا جواب بتا دیا اور اس نے یہ جواب اور اس کی بیوی نے جا کر یہ جواب 30 فلسطینیوں کو بتا دیا۔ 7ویں دن فلسطینیوں نے سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو جواب بتا دیا کہ شہد سے میٹھی کیا چیز ہو سکتی ہے اور شہد سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ سمسن نے جواب دیا، اگر تم لوگوں نے میری گائے کو نہ جوتا ہوتا تم کبھی بھی میری پہیلی نہیں بوجھ سکتے تھے۔ اس کے بعد سمسن اکیلا تقریباً 50 کلومیٹر دور شہر اشکیلان پہنچا۔ اس نے لینن کے کپڑے پہنے ہوئے 30 فلسطینیوں کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا اور ان کے کپڑے اتار کے لایا اور اپنے میزبانوں کو دے دیے۔ سمسن میں چلنے اور دوڑنے کی 100 گنا زیادہ طاقت و صلاحیت تھی۔ پھر وہ غصے میں اپنی دلہن کو ساتھ لیے بغیر اپنے باپ کے گھر چلا گیا۔ اس کے سسرال والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بلا سے جان چھوٹی، اور انہوں نے سمسن کی بیوی کی شادی ایک دوسرے فلسطینی سے طے کر دی۔ کچھ وقفے بعد سمسن اپنی دلہن کو لینے کے لیے تمنا پہنچا تو یہ جان کر اس کا دماغ گھوم گیا کہ اس کی بیوی اب کسی اور کی بیوی بن چکی ہے۔ اس کے سسرالیوں نے اسے پیشکش کی کہ وہ ان کی چھوٹی بیٹی سے شادی کر لے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر وہ باہر گیا اور کہیں سے 300 لومڑیاں اکٹھی کیں، ان کی دموں کو آپس میں باندھ کے 150 جوڑے بنائے اور پھر ان کی دموں کے ساتھ 150 جلتی ہوئی مشعلیں باندھ کر انہیں فلسطینیوں کی تیار کھڑی فصلوں اور زیتون کے پودوں میں ہانک دیا، جس سے ان کی ساری فصلیں اور زیتون کے جنگل جل کر خاکستر ہو گئے۔ فلسطینیوں نے انتقام لینے کے لیے سمسن کی بیوی اور سسر کو زندہ جلا دیا، جس کے جواب میں اس نے لاتعداد فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا اور پھر اپنے وطن یہودا واپس آ گیا۔ فلسطینیوں نے 3000 فوج جمع کی اور یہودیہ پہنچ کر مطالبہ کیا کہ سمسن کو ان کے حوالے کیا جائے۔ جب اس کے قبیلے نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے باندھ کر ان کے حوالے کر دیں، شرط یہ ہے کہ آپ خود مجھے ہلاک نہیں کریں گے بلکہ ان کے سپرد کر دیں گے، پھر میں جانوں اور میرا کام۔ چنانچہ یہودیوں نے سمسن کو 2 نئے اور موٹے موٹے رسوں سے باندھ کر فلسطینیوں کے حوالے کر دیا۔ جو ہی فلسطینیوں نے اسے حاصل کیا
سیمسن نے زور لگا کے سارے رسے توڑ ڈالے اور خود کو آزاد کرا لیا، اور زمین پر پڑی گدھے کے جبڑے کی ایک ہڈی اٹھا کر اس نے فلسطینیوں کا کلا کما کرنا شروع کر دیا۔ 80ویں زدن میں اس نے 1000 فلسطینیوں کے کشتے کے پشتے لگا دیے اور باقیوں نے راہ فرار میں اپنی عافیت سمجھی۔